بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آج کل فتنوں کا دورہ ہے، ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا گو ہونا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، ایسے فتنوں سے جو دین کے لیے مہلک ہیں، جو عقل کو شل کر دیتے اور جسم کو تباہ کر دیتے ہیں اور ہر خیر کے دشمن ہیں۔ ایسے سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ فتنوں سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ جب فتنے وقوع پذیر ہوتے ہیں تو صرف ظالموں پر نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ان کی پکڑ سے کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان سے محفوظ رہنے کی تدبیر کریں، ہر ایسی چیز سے پرہیز کریں جو ہمیں فتنوں کے قریب کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے زمانوں میں فتنوں کے متعلق ہمیں مطلع فرمایا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سود خوری کی، جو کہ آج کل عام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمام لوگ سود کھانے والے ہوں گے، اگر کوئی اسے نہیں بھی کھائے گا تو اس کا اثر اس تک پہنچ جائے گا، اور اس طرح بھی مروی ہے کہ اس کا غبار پہنچ جائے گا، یعنی کہ سود کا رواج عام ہو جائے گا، اور ہر شخص بلا واسطہ یا بالواسطہ کبھی نہ کبھی ضرور سود کھا لے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ کوئی کاروبار بغیر بینک کے نہیں ہوتا، اور بینک کا جتنا بھی لین دین ہے وہ سود کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب اس سودی روپے سے جو کاروبار ہوگا اس میں سود ضرور شامل ہوگا۔ بعض لوگ سود دیں گے، بعض لوگ سود لیں گے، بعض سود کی گواہی تحریر کریں گے، بعض لوگ ان سودی کاروبار والے لوگوں کو گھر میں دعوت دیں گے، بعض لوگ ان سے دینی کاموں میں چندہ لیں گے۔ بہرحال یہ سودی پیسہ کسی نہ کسی ذریعے ہر جگہ ضرور پہنچے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دین نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم وہ پیسہ صرف جائز اور حلال طریقے سے کمائیں، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ فی زمانہ حصول مال کے لیے اب دیکھیں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے جائز بنا لیا ہے۔ انہی میں سے ایک سود خوری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے متعلق فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ ظاہری طور پہ تو سود کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال میں نقصان، بے برکتی اور ناگہانی آفات کا باعث ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 276 ہے۔ سود کے ایک درہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ قرار دیا ہے، اور ایک دوسری روایت میں سود کے گناہ کو اپنی ماں سے زنا کرنے کے گناہ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ سودی معاملے کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گناہ کا اثر صرف براہ راست سودی معاملہ کرنے والے دو لوگوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے متعلقہ افراد جو کسی بھی طرح سودی معاملے میں معاون بنتے ہیں، مثلا لکھنے والا، گواہ وغیرہ، وہ سب اللہ کی لعنت اور اس کی رحمت سے دوری کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسلام ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ علماء کی دینی معاملات میں پیروی، بزرگوں کا حیا، چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرے،
اسی طرح بڑوں کا چھوٹوں سے شفقت برا برتاؤ کرنا بھی اسلامی تعلیمات کا روشن باب ہے، اور یہ اسلامی اقدار ہیں جن پر ایک زمانہ اہل اسلام عمل کرتے رہے، لیکن جوں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں یہ اقدار بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، اور ایسا ہونا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پہلے ہی خبر ارشاد فرما دی تھی، لیکن باحیا لوگ اب بھی ان اقدار کو پامال نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء کی بات تسلیم نہیں کریں گے، لوگ حلیم شخص سے حیا نہیں کریں گے، یعنی اس زمانے میں کسی بڑے کا حیا نہیں ہوگا، بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی، چھوٹوں پہ کوئی شفقت نہیں ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یعنی لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد ہوگا، ان کے دل اجمیوں کے دلوں کی مانند ہو جائیں گے، یعنی دنیا کی محبت، جانوروں جیسی زندگی، وہ جہاد کو تکلیف اور زکوٰۃ کو چٹی تصور کریں گے، ان کی زبانیں عرب کی زبانوں جیسی ہوں گی، نیکی کو نیکی، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، نیک لوگ اس زمانے میں جھک کر چلیں گے، یعنی ذلیل ہو جائیں گے، یہ لوگ اس زمین پر اللہ کی بدترین مخلوق ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کی طرف نگاہ کرم فرمائے گا نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ذریعہ ہدایت اور رہنمائی ہے، اسلامی ثقافت اور روایات میں مسجد کا خاص احترام ہے، یہاں تک کہ مسجدوں کو قائم کرنے والوں کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے۔ علماء اس کائنات کی بہترین مخلوق ہیں، لیکن جب لوگ دین کو پس پش ڈال دیں گے تو یہ ساری چیزیں برائے نام رہ جائیں گی، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا دور آئے جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا، یعنی یا یہ مطلب کہ صرف رسمی طور پر پڑھا جائے گا، ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے، ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا، یعنی مسلمانوں کے نام تو اسلامی ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے، لیکن ان کے رویے، ان کا اخلاق کافروں جیسا ہوگا، جیسا آج کل دیکھا جا رہا ہے، یا ارکان اسلام کے نام اور شکل تو باقی رہے گی مگر مقصد فوت ہو جائے گا، نماز کا ڈھانچہ ہوگا، خشوع و خضوع نہیں ہے، زکوٰۃ دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی، حج کریں گے مگر صرف سیر کے لیے، جہاد ہوگا مگر صرف ملک گیری کے لیے، قرآن کے نقوش کاغذ میں تو ہوں گے لیکن دل میں اس کا احترام نہیں ہوگا، اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، رسماً قرآن پاک رکھا جائے گا، کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اور گھروں میں میت پر پڑھنے کے لیے، عمل کے لیے عیسائیوں کے قوانین ہوں گے، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی لیکن وہاں پہ نمازی کوئی نہیں، ان کے امام بے دین، گویا مسجد میں بجائے ہدایت کے بے دینیوں کا سرچشمہ بن جائے گی، بے دین علماء سوء کی کثرت ہوگی جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو گھیر لے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے عالم خراب ہو جائیں گے ورنہ دین مٹ جاتا، اللہ اس دین میں تا قیامت صلح حق کو رکھے گا جو دین کو اصلی رنگ میں باقی رکھیں گے، جیسا کہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا، اور ایک اور روایت میں آیا کہ اس دور میں دین پر صبر کرنے والے اور قائم رہنے والے کو تم میں 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا اور اس پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانے میں کافر و فاسق اور سرکش اور بے دین لوگوں کا ہر طرف غلبہ ہوگا اور اہل ایمان اور اہل دین کو ستایا جائے گا۔ اس کی ابتدا آج ہو چکی ہے، فی زمانہ دیندار بن کر رہنا بڑا مشکل ہے، آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا 2 بار ہو گیا ہے، سود سے بچنا تو قریباً ناممکن ہے۔ فرمایا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا، اس لیے فرمایا گیا کہ اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنے والے کو 50 صحابہ کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا۔
اللہ تعالی ہمیں ہر دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔